میں جو ہی بیوہ ہوئی تو میری دیورانی نے میری شادی اپنے شوہر سے کرا دی اور وہ میری سوتن بن کر میری خدمتیں کرنے لگی۔ وہ روز رات کو مجھے 2 انڈوں کے ساتھ دیسی گھی کا پراٹھا کھلاتی اور کہتی، جلد ہی تو میرے شوہر کا وارث جنے گی۔ اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے پرس میں ڈھیروں پیسے رکھ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ایک دن نرس ہم دونوں کو پہچان نہ سکی کیونکہ ہم دونوں نے ایک رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تو وہ میرے کان میں بولی، آج آپ انہیں نیند کی گولی نہ کھلانا۔ مجھے شک ہوا کیوں اس رات میں نے کچھ نہ کھایا اور ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جان نکل گئی یہ دیکھ کر کہ وہاں تو میرا نام سلیمہ ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے اتنا برا مذاق کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سوچتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر سب کچھ برباد ہوتا رہا تھا۔ میں نے سب کچھ قبول کر لیا۔ کیا میں خود غرض تھی؟ میری کہانی سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں آپ لوگوں فیصلہ کیجیے گا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ میں 17 سال کی تھی جب میری شادی کرا دی گئی۔ میرے لیے رشتہ خاندان سے باہر سے آیا تھا لیکن یہ لوگ ہمارے محلے دار تھے، تاہم آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ شادی بیاہ پر بھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ ایک جوائنٹ فیملی تھی اور یہاں پر پہلے سے ہی 3 بیٹے شادی شدہ تھے۔ آخر وہ بیٹے بھی رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ میرے ہونے والے دیور کی بیوی پسند کر لی گئی تھی اور یہاں پر مجھے بھی پسند کر لیا گیا تھا۔ میرا خاندان اچھا تھا، میرے ماں باپ اچھے کھاتے پیتے تھے اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میری دیورانی کا نام تو میرا تھا جس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے سب لوگ آتے تو میری تعریف کرتے، تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور میرا شوہر عام شکل و صورت کا مالک تھا۔ جانے انجانے میں اس کے ساتھ بہت برا کیا کیونکہ شادی والے دن سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے، اس کا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ بیچاری بہت ہی صبر اور تحمل سے بیٹھی رہی۔ کہتے ہیں 2 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو اس طرح کا سین ہوتا ہے، لیکن میرے سسرال والے اپنے پیسے بچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ 2 بھائیوں کی شادی کرا دی جائے۔ ادھر ہمیں تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کی اپنی مرضی تھی، کیا کر سکتے تھے۔ شادی ہو گئی اور ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ تھی تو جوائنٹ فیملی لیکن سب کے چولہے الگ الگ تھے، اس بات سے سکون تھا۔ زندگی اچھی جا رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا اور اچھے طریقے سے ہم لوگ رہ رہے تھے۔ پر میری دیورانی کے کمرے سے ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا یہ نارمل ہے، کچھ شادی کے شروع کے دنوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ لڑائی نہیں ہوتی، وہ بحث ہوتی ہے۔ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو مناتے ہیں۔ یہاں پر تو بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی۔ میرے دیور بری طرح سے اپنی بیوی پر چلایا کرتا تھا۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا ہمیں ان کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں ان دونوں کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی جب مجھے میرے دیور کی آواز آئی اور میں اس لیے رک گئی کیونکہ میں نے اپنا نام سنا تھا اور دیور نہ جانے میرا نام لے کر اپنی بیوی پر کیوں چلا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہوگی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن مجھے میرے دیور نے روکا اور کہا بھابی آپ میری بیوی کو کچھ سکھا دیں، اسے کہیں کہ وہ آپ کی طرح سج سنور کے رہا کرے۔ میں نے اپنے دیور کو کہا تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، اسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا یہ بالکل بھی پیاری نہیں ہے، آپ سب اس کا دل رکھتے ہیں تبھی وہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ اس دن میرا شوہر گھر آیا اور اس نے کہا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا اپنے ہی آج کل دشمن بن بیٹھے ہیں، تو دشمن تو ہمیں جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اس کا مطلب کہ اس کی کسی گھر کے بندے سے لڑائی ہوئی تھی، پر کس سے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ صبح سے ہی میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا جب ہمیں ایک بری خبر سننے کو ملی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرا شوہر اور میرا دیور دونوں ہی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل کار سے جا ٹکرائی، میرے دیور کو معمولی چوٹیں آئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں غم سے نڈال تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور میں بیوہ ہو چکی تھی۔ اپنی عدت اپنے سسرال میں ہی پوری کی۔ یہ دن مجھ پر بہت بھاری تھے۔ سب کہنے لگے اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اب کون اس سے شادی کرے گا۔ آج کل تو کماری لڑکیوں کو بھی رشتے نہیں ملتے۔ میری دیورانی بھی بہت اداس تھی، بار بار مجھے تسلی دے رہی تھی لیکن میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ میں نے کہا تمہارے شوہر کے ساتھ ہی میرا شوہر گیا تھا، کسی کو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے،
सब्र करो, लेकिन जब खुद पर बीतती है पता तब चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा गम किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शोहर तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरी देवरानी ये बात सुन ली थी और मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो अभी मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। इद्दत पूरे हुए 2 माह ही हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले फौरन राजी हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके शौहर यानी मेरे देवर अली से शादी कर लूँ। घर वाले और अली इस बात के लिए राजी था। अब सारे एक जगह बैठे थे। उसने कहा मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे हिस्से की मौत लेके चले गए थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी हैं। घर वालों का भी कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें नाज़ों से ब्याह कर लाए थे, अब तो तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे घर वालों को भी बुलाया गया। उनका भी यही ख्याल था कि ये फैसला सबसे दुरुस्त है। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है यानी कि मेरा देवर, तो फिर किसी और के बोलने का कोई जवाब ही नहीं बनता। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा और मुझे कहा तुमने ठीक कहा था, किसी को तसल्ली देना बहुत आसान होता है लेकिन उसके दुखों का मुदावा करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने शोहर को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, मुझे मसला नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने ही मुझे यही समझाया कि ये सब फैसला बेहतरीन है और मेरे देवर की सारे ही तारीफ करने लगे। उसने बहुत अच्छा फैसला किया है, अपने भाई की बेवा से शादी करने से अच्छा और क्या फैसला हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी सब तारीफ करने लगे कि ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे जिसने अपने शोहर को सही राह दिखाई है, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं करते कराते। सब बड़ों की बात मानकर मैंने हाँ कह दिया। पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाई थी, जो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा मैंने हाँ कहा था। मेरा देवर मेरा शौहर बन चुका था। मैं अभी भी अपने कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी। अभी भी मेरा वही कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि मेरा शौहर बन गया था उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने प्लेट में 2 अंडे और एक पराठा रखा हुआ था। कहने लगी ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये देसी घी से बनाई हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये अंडे भी हैं। मैंने कहा इस टाइम मुझे ये सब कुछ क्यों खिला रही हो, वैसे मेरी आदत है कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती। उसने कहा अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, तुम अपना ख्याल रखोगी, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द औलाद अता करेगा। मैंने कहा तुम्हें मेरी औलाद से क्या है, तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए क्यों नहीं यह सब कुछ करती। उसने कहा मैं भी रोज़ करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा। और मेरी भी, काश कि मुझे मेरे पहले शौहर से बच्चा हो जाता तो कम से कम इनकी कोई निशानी तो मेरे पास रह जाती। मीरा ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि ये बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा, लेकिन भाइयों में कोई राज नहीं होता। अली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा सबका शौहर इस दुनिया से चला गया है, पर वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता और तुम्हारे नाम के साथ बांझ लग जाना था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा मेरा शौहर मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना शौहर किसी के साथ बांटता है। तो मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो मुझ पर इस तरह की बातें करके। मेरा भी दिमाग जाने क्यों खराब हो गया था। अब अपने शौहर की मेरे साथ शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा देती। फिर भी उसने सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खाया। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हो। वो वाकई अच्छी तो बहुत थी, मेरा ख्याल भी रखती थी और ऐसा कभी नहीं था कि उसने मुझसे कोई बदतमीजी की हो। जबकि मैंने एक दफ़ा गुस्से में आकर उसे बुरी तरह डांट दिया था, लेकिन उसने उस तक नहीं किया था। और अली भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ी शर्म झिझक होना तो आम सी बात थी, लेकिन
وہ میرے ساتھ ایسے ہی پیش آ رہا تھا جیسے میں پہلے دن سے اس کی بیوی ہوں، اور وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اسے زبردستی کمرے سے نکالنا پڑتا کہ جاؤ اپنی بیوی کو بھی وقت دو، جس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے۔ اور میرا شوہر کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگتا اور میرے کمرے سے جاتا ہی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ اسے اپنی طرف زیادہ مت لگاؤ، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اس کی بیوی نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، تم کبھی بھی اس کو اس کی بیوی سے دور مت کرنا۔ میں نے کہا میں ایسا بالکل نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ میرا شوہر ہے، اس کی بات بھی تو میں ٹال نہیں سکتی۔ اس کو دھکے دے کر تو کمرے سے نکال سکتی تھی، لیکن جانے انجانے شاید میں اپنی دیورانی کے ساتھ غلط کر رہی تھی، کیونکہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ دراصل میں کچھ نہیں کر سکتی، مردوں کا تو تمہیں پتہ ہے، وہ خود ہی میرے کمرے سے باہر نہیں جاتا۔ تو میرا نے کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی تم غیر تھوڑی ہو، تم اس کی بیوی ہو، اچھی بات ہے، تم لوگوں کا آپس میں رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورتیں جن کے شوہر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جن کے شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے ان کی قسمت بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری دیورانی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ روز رات کو مجھے اچھی چیزیں کھلاتی، دودھ پلاتی اور مجھے روز ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی۔ میرا چیک اپ کروانے ڈاکٹر نے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جلد ہی آپ ماں بنے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا تو ہم لوگوں کا بہانہ تھا۔ وہیں پہ ہم لوگوں نے ایک پارک دیکھا ہوا تھا جہاں پر ہم لوگ واک کر لیتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے، کبھی کبھی ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ میری دیورانی ایک اور کام بھی کرتی تھی، وہ میرے سرہانے پیسے رکھ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے لگا کہ غلطی سے رکھ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آئی تھی تو پیسے میرے کمرے میں ہی بھول گئی ہو، لیکن اس نے کہا نہیں، وہ میرے پیسے نہیں تھے، میں نے تمہارے لیے رکھے تھے۔ میں نے کہا تم نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لیے، اور تم اپنے پیسے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی، دراصل یہ میرے شوہر نے مجھے دیے تھے اور کہا تھا کہ تمہیں دے دوں، کیونکہ تم بھی ان کی بیوی ہو تو خرچہ تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر اتنے سارے پیسے کماتا ہے؟ تو کہنے لگی ہمارا شوہر تو پہلے دن سے بہت زیادہ پیسے کماتا تھا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ پچھلے پیسے پڑے ہیں اور پھر اور مل جاتے ہیں۔ میری تو قسمت کھل گئی ہے، اب تم بھی اس کی بیوی ہو، اسی لیے آدھے تمہارے لیے رکھ کے چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر کے یعنی میرے ہی پیسے تھے۔ اپنے پہلے شوہر کی یاد دل سے گئی تو نہ تھی، لیکن میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اب میں کسی کی بیوہ نہیں بلکہ کسی کی بیوی تھی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت بڑھ گئی تھی، ہم دونوں نے چیزیں بھی ایک جیسی ہی لینا شروع کر دی تھی۔ ایک دن ہم لوگ اسپتال گئے، جب میں نے اور میری دیورانی نے ایک ہی جیسی چادر پہنی ہوئی تھی، اس لیے شاید نرس کو کچھ غلطی ہوئی۔ جب وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو جانے سے پہلے اس نے میرے کان میں کہا کہ آج اپنی سوتن کو نیند کی گولی مت کھلانا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ میں نے اپنی دیورانی کی طرف دیکھا اور سوچا کیا یہ مجھے نیند کی گولی کھلاتی ہے، کیونکہ رات کے وقت تو یہ روز میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر لاتی ہے، ساتھ ہی ایک گلاس دودھ بھی ہوتا ہے۔ کیا یہ مجھے اس میں نیند کی گولی ملا کر دے رہی تھی؟ لیکن مجھے نیند کی گولیاں کھلا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اچانک سے میرے دل میں ہزاروں سوال جاگ اٹھے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے باقاعدہ میری دیورانی کا نام لیا تھا، اور پھر میری دیورانی میرے ساتھ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیوں اس نے اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دی، اور اب وہ یہ جانتی تھی کہ میں اس کے شوہر کا بچہ پیدا کروں، یا وہ خود ماں نہیں بن سکتی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ سوچ کے اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بالآخر یہ بات اپنے شوہر سے کر ہی دی، سوچا کہ اسے سب کچھ بتا دوں گی، لیکن آج میرے شوہر نے مجھے ایسی بات بتا دی کہ ساری تصویر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم مجھ سے دور نہ بھاگا کرو، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے میری بیوی بالکل بھی پسند نہیں تھی، نہ اس کو بات کا سلیقہ تھا، نہ پہننے کا اوڑھنے کا۔ میں اسے مثالیں دیتا رہتا تھا تمہاری، وہ تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں اسے کہتا تھا کہ تم بھابھی جیسی کیوں بن نہیں جاتی؟ یہ سن کر حیران ہوئی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، پھر اس نے آپ کی شادی مجھ سے کیوں کروا دی؟ پھر میرے شوہر نے کہا کہ وہ کون ہوتی ہے میری شادی کروانے والی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ گھر میں شادی کی بات کرو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاید ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا،
اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ میں چلا جاتا۔ میرا بھائی بہت اچھا تھا، لیکن شاید یہی ہماری قسمت تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں۔ تمہیں پناہ دینا چاہتا، تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے یہ بات کروائی۔ یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم میں نے گھر میں میری شادی کی بات نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اسی لیے اس نے یہ بات مان لی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو پھر میں نے بھی شوہر کو وہ ساری بات بتا دی۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے کبھی بھی پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے، وہ تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس تم کو وہ دوا کے لیے لے کر جاتی ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن فیس بدل کر میں نے نقاب کا لیا اور میرے شوہر کو تو اس نے دیکھا وہی نہیں تھا۔ پھر ہم نے اس ڈاکٹر سے جھوٹ بولا کہ ہمیں غلط کام کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں بالکل، بچہ ابارشن کروا دوں گی، لیکن مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر کو کہا کہ ہم نے تمہاری ریکارڈنگ کر لی ہے کہ تم یہاں پر غلط کام کرتی ہو، وہ بھی رشوت لے کے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا، میں ڈاکٹر نہیں رہوں گی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس عورت کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے پاس آتی ہے اور جس کا نام میرا ہے۔ اس نے کہا وہ تو اپنی سوتن کو لے کر آتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ کو ایسی دوائی دوں جس سے وہ کبھی بھی بچہ پیدا نہ کر سکے، اور ہو سکے تو ایسا کرو کہ وہ جان سے بھی چلی جائے، یعنی کہ سلو پوائزن۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا شوہر بھی پوری طرح سے گھبرا گیا کہ وہ تمہاری جان لینا چاہتی تھی، تمہیں بانجھ بنانا چاہتی تھی، ضرور تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے تمہاری تعریف کیا کرتا تھا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے یہ بات کی، ڈاکٹر کا بیان بھی سنا دیا، سب کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ معافی مانگے میری بیوی سے اور قسم کھائے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ورنہ میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ آج میرا نے بھی ایسا ہی روپ دکھایا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے اور تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ اپنی بھابھی پر نظر رکھنے والے گھٹیا انسان نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ دے دو طلاق۔ علی نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن اس نے خلا لے لی، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آج بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ لوگوں کی شکل اور حرکتیں دیکھ کر آپ پہچان نہیں پاتے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی بہت معصوم نظر آنے والے لوگ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میری دیورانی کے دل میں زہر تب بیٹھا جب میرے شوہر نے اس کے سامنے میری تعریف کرنی شروع کی، اس کو میری مثالیں دینے لگا اور پھر اس کو کہا کہ میری شادی کرو۔ میرے شوہر نے بھی غلط کیا، لیکن میرا کو اس کے بدلے میں میرے ساتھ اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میری جان لینے پر اتر آئی تھی۔ مجھے تو لگا اس سب کے بعد میں ماں نہیں بن پاؤں گی۔ پتہ نہیں وہ تو مجھے کب سے دوائیاں دے رہی تھی، لیکن جس جان نے اس دنیا میں آنا ہو اسے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کا کرم ہوا، میرے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی تھی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کا نام اپنے سابقہ شوہر کے نام پر رکھا اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری دیورانی کہاں گئی، اب کس کے ساتھ ہے، اس نے پھر سے شادی کی یا نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے شوہر نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا، وہی اس کو اس مقام پر لے آیا کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔ لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برا کریں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ برا